اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ذمہ دار وزیر اعظم ہوتے ہیں، صدر صاحب ہوتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ سود، انٹرسٹ، مارک اپ، ربا، اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ۔ سود کی برائی میں کہا گیا، بہت ساری برائیاں ہیں، اپنی ماں کے ساتھ کوئی برائی کرے، سود کا کام اس سے زیادہ برا۔ سود لینا، دینا، لکھنا، راغب کرنا، یعنی اس کا کسی کو کہنا کہ یہ کام کرو، یہ سب کسی طرح بھی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ وفاقی شرعی عدالت نے ربا کے بارے میں، سود کے بارے میں جو بیان دیا ہے، حکمرانوں نے اس پر اپیل کرنا چاہیے کہ جی نہیں، کوئی گنجائش نکالی جائے۔ اس سے پہلے ممنون صاحب تھے ملک کے صدر، انہوں نے اوپنلی کہا تھا علماء سود کے لیے کوئی گنجائش نکالیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کی بات حکمران کریں، ان کی اتنی جرأت! کیا سمجھا انہوں نے اپنے آپ کو؟ یہ پاکستان کے مالک ہے، انہوں نے پاکستان بنایا ہے۔ کس لیے بنا تھا پاکستان؟ نفاذ کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے، عملی نفاذ کے لیے، اسلام کے۔ اور جب کہا جائے کہ قرآن اور سنت سپریم لا ہے، اس کے بعد وہ شخص جو مسلمان کہلاتا ہے، وزیر اعظم کہلائے، صدر کہلائے، یا کسی بھی طرح منصبدار کہلائے، اور آگے سے یہ کہے کہ نہیں، سود کے لیے گنجائش نکالی جائے، یعنی اس فیصلے کے جو شریعت کے مطابق اگر کہا گیا تو اس کے خلاف اپیل کی جائے، اتنی جرأت، اور ہم مسلمان اس پر خاموش رہیں، یہ بے غیرتی ہوگی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری ہوگی۔ غداری اور وفاداری کے آج کل سرٹیفکیٹ بہت چل رہے ہیں نا۔ کسی ایک جماعت کے ساتھ آپ کی وفاداری نہیں رہی تو آپ غدار ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے غدار بن رہے ہیں، اس وقت آپ کو کیوں یہ چیز یاد نہیں آتی؟ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، نفاذ اسلام کے لیے بنا ہے۔ یہی کہا جاتا تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ہم بھلا دیں اس بات کو اور ہم آپ کے اس کہنے پہ راضی ہو جائیں؟ آپ لوگ کتنے قوانین آپ کے بنے ہوئے ہیں، مسلم فیملی لاز، پرسنل لا، اور کتنی چیزیں، علماء چیخ رہے ہیں، آپ نہیں سن رہے۔ یہ اسلام کے لیے بنا ہے پاکستان، یہاں نظام اسلام عملی طور پر چاہیے۔ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون، کوئی بات کسی کی نہیں سنی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کی نافرمانی میں کوئی بات کرے گا، اس کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ ملک کے موجودہ وزیر اعظم فوراً توبہ کرے، آپ نے قرآن و سنت کے خلاف بات کی ہے۔ اگر آپ یہی رویہ رکھیں گے تو یاد رہے، دین میں مداخلت کرنے پر پہلے بھی آپ لوگوں کی رسوائی ہو چکی ہے، مزید ہوگی۔ وہ جو گیا ہے نا، جس کو کرسی چھوڑنے کا پتہ نہیں غم ستا رہا ہے، جنون ہے اس کو، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے۔ آپ کو یہاں بھی 2-3 مرتبہ مل چکی ہے نا آپ کو، آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کام کیے تھے، دین میں دخل دیا تھا۔ کیا ملا آپ کو؟ رسوائی۔ کیا نعرے لگتے ہیں آپ کے لیے؟ کیا کہتی ہے لوگ خلق خدا آپ کو؟ تو آپ دین میں دخل دینے کا جرم نہ کیجیے۔ ناموس رسالت کی بات ہوگی، قرآن و سنت کی بات ہوگی، شریعت و سنت کی پابندی کی بات ہوگی، آپ کی ہم نہیں سنیں گے، ہم قرآن و سنت کی سنیں گے۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی شخص
کتنا بڑا عہدیدار ہو جائے، اگر ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت قرآن و سنت کے خلاف، نبی پاک کی عزت کے خلاف، قرآن کے خلاف کوئی بات کرے گا، برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ لوگ تو کہتے ہیں نا فلاں چیز کی اجازت نہیں دیں گے، ہم کہہ رہے ہیں ہم برداشت نہیں کریں گے، اجازت کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ قرآن و سنت کے مقابل آنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا رسوا کرے گا، ایسا ناکام کرے گا، کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ جتنے بھی سیاست کے متوالے ہیں وہ دین میں دخل سے باز رہیں، دین میں مداخلت سے باز رہے۔ باقی آپ کے جو کرتوت ہیں وہ دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب دیکھ رہی ہے۔ اور اب تو اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ چھوٹی چھوٹی باتیں، کوئی کان میں بھی آپ کے جملہ کہتا ہے نا تو وہ بھی آ جاتا ہے سامنے، اب چھپتا نہیں ہے آپ کے۔ آپ نے جتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس کی ہے اپنے لیے مشکل کی ہے۔ ذہن میں رہے، ذہن میں رہے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں۔ اگر آپ دین پر عمل کریں گے، شریعت و سنت کے پابند رہیں گے، درست نہیں رہیں گے، کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ تاریخ بھری ہوئی ہے، نمرود اور فرعون خدائی کے دعوے کرتے رہے، کیا مل گیا؟ ان کی لاش آج باعث عبرت ہے اگر آپ کو نظر آئے۔ میں کرنے والے، کرسی بڑی مضبوط ہے، کچھ نہیں، بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے فرما بردار بن جائیں گے تو عزت پائیں گے، ورنہ عزت حاصل نہیں ہو سکتی، ناکامی رسوائی مقدر ہوگی۔